اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا ما حولکم جو ان کے ارد گرد تھی من القری بستیاں، یعنی جو تمہارے ارد گرد بستیاں ہیں انہیں بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نے پھیر پھیر کر دکھائی تھی انہیں نشانیاں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے مشرکین مکہ سے، عرب کے لوگوں سے کہ تم اپنے ارد گرد بھی دیکھو، کیونکہ یہ جو قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، یہ سب عرب کے ارد گرد ہی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے جا کر دیکھو ان کا حال کہ تم کیا ہو، ہم نے تو ان بستیوں کو نہیں چھوڑا جو تم سے زیادہ طاقتور تھی، تو ان کو جا کر دیکھو، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہیں، جا کر ان کا جائزہ تو لو کہ ان کا حال کیا بنا جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نے انہیں پھیر پھیر کر بار بار اپنی نشانیاں دکھائی تھی، لیکن وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔ اور نشانیاں دکھانے کا مقصد بھی اللہ بتا رہا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آتے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف نہیں آئے۔ تو اگلی آیت بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ پھر کیوں نہ مدد کی ان کی، الَّذِينَ اتَّخَذُوا جن لوگوں کو بنایا تھا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قرباناً آلہہ قربت کا ذریعہ، یعنی کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں نے تمہاری پھر مدد کیوں نہیں کی، جن کو تم کہہ رہے تھے یہ جی ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، تو ابھی اس کی کرتے ہیں تفسیر۔ تو اللہ فرما رہا ہے بل ضلوا عنہم بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، یعنی ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ بل ضلوا عنہم کا کیا مطلب کہ ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے، افترا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کی بھی طبیعت صاف کر دی جو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے فلاں کو بھی بیچ میں ڈالنا ضروری ہے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے جنہیں تم اپنے اللہ کے قریب ہونے کا، قرب کا ذریعہ بنا رہے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ اللہ فرما رہا ہے بل ضلوا عنہم بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی تھا، جب بستیوں پہ عذاب آتا نا، ہلاک ہو جاتی، تو وہ دیکھتے کہ یہ جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا تھا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، پھر وہ ہکے بکے رہ جاتے کہ یہ سارا کیا افطرا تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم ایسے ہی پاگل ہوئے پھر رہے تھے ان کے پیچھے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کوئی سیلاب آتا ہے، جب کوئی عذاب آتا ہے، جب کوئی زلزلہ آتا ہے، اور اگر اس کے قریب میں کوئی دربار بھی ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، پورے کے پورے دربار سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، پھر کوئی مدد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ پھر اللہ فرما رہا ہے کہاں گئے؟ اللہ فرماتا ہے بل ضلوا عنہم بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ باقی کچھ بھی نہیں رہتا، انسان سے سب کھو جاتا ہے، اور انسان ہے ہی ختم ہونے کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی میں انسان ختم ہونے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ رہتی، ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں زہد کے امام جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ پتہ چلتا تھا واقعی اللہ والا بندہ ہے، جنہیں زہد کا امام شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت کی جتنی جماعتیں ہیں سب مانتے ہیں کہ زہد کے اگر کوئی سب سے بڑے امام ہے نا وہ ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن آج ان کا کوئی دربار نہیں ہے۔ اگر دربار معیار ہوتا کسی کی صوفیت کا، کسی کی بزرگی کا،
اور کسی کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے کا تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مزار ہوتا، جنہیں سب کہتے ہیں کہ یہ تمام بزرگوں میں یعنی زہد میں یعنی غربت میں رہتے ہوئے اللہ سے ایسا تعلق کہ مال کی پیشکش بھی ہو اس کے باوجود اسے ٹھکرا دینا، وہ تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ لیکن ان کا کوئی دربار نہیں، ان کا آپ کو کہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں نام و نشان گیا، قبر کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں، ہیں زہد کے امام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو ذر تو اکیلا آیا ہے، اکیلا دنیا میں رہا ہے اور اکیلا ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے، اور وہ گئے بھی اسی طریقے سے، اکیلے آئے، اکیلے رہے اور اکیلے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین باقی تو پھر بھی انہوں نے جنگیں لڑیں، مال جمع کیا اور خلافت قائم کی اور یہ سب چیزیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ان سے بھی ڈرتے تھے کہیں اللہ حساب نہ مانگ لے ان چیزوں کا، وہ اس چیز سے بھی گھبراتے تھے۔ ایسے زہد کے امام تھے وہ، تنہائیوں میں رہنے والے، اپنا بالکل ایک غربت کی زندگی گزارنے والے۔ اور جب وہ بہت عرصے کے بعد مدینہ آئے تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے کہ آج ابو ذر آئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے جنہیں تم فلولا نصرہم الذی، بس پھر تمہاری مدد کیوں نہ کی، الذین اتخذوا، جن لوگوں کو تم نے بنا لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قربانا آلہہ، قربت کا ذریعہ۔ اب اس سے واضح کوئی آیت ہو سکتی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو؟ اللہ تو یہاں ان سے اعتراض یہی کر رہا ہے کہ تم نے بیچ میں ذریعہ کیوں بنایا کہ اس کے ذریعے سے مانگیں گے۔ اللہ یہاں مسئلہ ہی ان کا یہ بتا رہا ہے، قربانا آلہہ، قربانن کا مطلب کیا؟ قربت کا ذریعہ۔ آلہہ انہیں الہ بنا لیا تھا، یہ بیٹے دے گا، اس کے ذریعے سے مانگو گے اللہ بیٹے دے گا، اس کے ذریعے سے مانگو گے اللہ بیٹیاں دے گا، اس کے ذریعے سے مانگو گے اللہ رزق دے گا، فلاں دربار والے کے پاس جا کر اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو گے یہ ملے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جتنے بھی تم نے یہ قربت کے ذریعے بنائے تھے کہاں گئے، کدھر ہیں؟ بل ضلوا عنہم، اللہ فرما رہا ہے ان سے گم ہو گئے۔ پھر اللہ خود بتاتا ہے وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ جھوٹے تھے اپنی بات میں، وما کانوا یفترون، جس جھوٹ کو یہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جھوٹ انہوں نے گھڑا ہوا تھا اور اسی کے بل بوتے پر یہ آگے چلتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو تمہارے ارد گرد تھی، ان سے تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ارد گرد جو بستیاں تھیں عرب کے، اس میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ جتنی قومیں تھیں نا، ان کے الگ الگ گناہ تھے، الگ الگ ان کے مسئلے تھے۔ یار ایک بچے کو اوپر بھیج دو، جاؤ آپ اوپر ہو۔ یعنی یہ الگ الگ گناہ کیا کرتے تھے۔ اب جو گناہ وہ کرتے تھے نا، وہ تقریباً سب کے سب مجموعی طور پر امت محمدیہ میں پائے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس امت میں ہر طرح کا آپ کو شرک ملے گا۔ کرنٹ لگانے والا بابا بیٹھا ہے جو ہاتھ لگاتا ہے بندہ پورا گھوم جائے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ ایسے بھی ہیں جو جا کر یعنی کہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں جا کر ماتھا مارو گے، ماتھا رگڑو گے، یہاں سے اولاد ملے گی۔ پتا گرا تو لڑکی ہے، پھل گرا تو لڑکا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ دیے بھی جل رہے ہیں، اور یہود نصارہ کے طریقوں پر چل کے انہی کی طرح جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، تو یہاں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ سارے کام جو پچھلی امتوں میں بد کرداریاں تھیں، وہ سب ان میں بھی آج پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ کب اللہ کی پکڑ آ جائے کوئی پتہ نہیں، اور اگر اللہ کا عذاب ہمیں لپیٹ میں لے لے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جتنے انسان آج گمراہ ہیں، جتنے لوگ آج بد کرداری کے اندر جا چکے ہیں، تو اللہ کا عذاب آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، جس قدر انسان فتنوں کی لپیٹ میں آج آ چکا ہے۔ تو یہاں ایک مختصر بات کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ نے یہاں بات کی ہے ذریعہ بنانے کی۔ کس چیز کی؟ ذریعہ، یعنی قرباناً آلہہ، جنہیں تم نے قربت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اللہ کے قریب ہونے کا۔
اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک ذریعہ ہمیں یہ بتاتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی مدد مانگنی ہے تو نماز کے ذریعے سے مانگو اور صبر کے ذریعے سے۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا، کہیں بھی نہیں آیا کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو یہاں سے تم نے فلاں جانا ہے بزرگ کے پاس، بابے کے پاس۔ اللہ کہہ سکتا تھا نا، جو رب اتنا بڑا 114 سورتوں کا قرآن نازل فرما رہا ہے اور اس میں ہر چیز تفصیل سے ہمیں بتا رہا ہے، اس رب کے لیے کہنا یہ مشکل تھا کہ جب تمہیں مشکل پڑھے فلاں بابے کے پاس جاؤ، بزرگ کے پاس جاؤ، اسے مسئلہ بتاؤ اور میں تمہاری پھر سن لوں گا، وہ مجھے کہے گا اور پھر کام ہو جائے گا۔ اصل میں لوگ جیسے خود چھوٹی سوچ کے ہیں نا، معاذ اللہ، انہوں نے رب بھی اپنا چھوٹی سوچ کا بنایا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے دنیا کے کام ہوتے ہیں نا، پہلے بندے سے ملیں گے جاننے والے، پھر وہ وکیل سے ملے گا، وکیل جج سے ملے گا، جج صاحب فیصلہ سنائیں گے، پھر کام ہوگا۔ اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہاں دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، شریعت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے ہم کسی قاری سے ملیں گے، وہ ہمیں آگے بزرگ کا بتائے گا، پھر ہم اس بزرگ سے ملیں گے، پھر وہ آگے ہم اس کے آگے فریاد رکھیں گے، وہ آگے اللہ کے آگے رکھے گا، پھر اللہ ہمیں بھیجے گا۔ کیوں بھائی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ سننے والا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے جو ذریعہ بتایا ہمیں وہ کیا ہے؟ نماز اور صبر، یعنی صبر کے ذریعے جب کوئی مصیبت پریشانی آئی اللہ کے لیے اس پہ صبر کرنا، اور پھر دوسرا اگر تمہیں زیادہ ہی وہ ہو رہا ہے فوراً وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہے ذریعہ، یہ جائز ذریعہ۔ دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ اگر کسی کو بنانا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نیک متقی انسان ہے، اور ان میں بھی سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی ہے آپ کے والدین، ماں باپ، اگر وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان سے ہاتھ اٹھوا کر دعا کروانا، یہ ہے ذریعہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہوتے آج، ہم ان کے ذریعے سے بھی دعا کروا سکتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، یہ بھی ذریعہ جائز ہے۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم آپ سے دعا کا کہتے تھے، آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ رحمت کی بارش برساتا تھا۔ لیکن اب آپ ہم میں نہیں رہے تو ہم آپ کے چچا کو لے کر آئے ہیں جو حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ہم کہ اللہ سے دعا کرو۔ یعنی اس طرح جو بندہ حیات ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اس کو آپ دعا کا کہہ سکتے ہیں اگر وہ نیک ہے۔ اس وقت بھی حیات بھی اس بندے کے پاس جانا ہے جو واقعی نیک ہو، کسی مست ملنگ کو نہیں کہنا، کسی بالکل یہ جو گئے گزرے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہو، او جی جا تیرا کام ہو جائے گا، ایسے کرتے ہیں نا، جاؤ نا ان پہ کہ جا تیرا کام ہو جائے گا، اور بھائی کام تو سن لے کیا ہے، وہ کام بھی نہیں سنتے، کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا۔ بڑے بڑے ملنگ بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ان کے ناخن، ان میں میل جمی ہوئی ہے، اور بال ان کے ایسے جڑے ہوئے اور ان میں بھی میل جمی ہوئی، اور اتنے بڑی بڑی لٹیں، اور ایک کلمہ ان کو نہیں آتا، قرآن کی کوئی ایک سورت انہیں نہیں آتی، مسجد کا تو انہیں راستہ ہی نہیں پتہ، اذان ہوتی رہے انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، مجھ سے لکھوا لیں، یہ شیطان نے چھوڑے ہوئے ہیں یہ بندے، بڑے بڑے موٹے موٹے جو ہے گلے کے اندر انہوں نے تسبیحاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہ یا تو ایجنٹ ہوتے ہیں، فرسٹ بات کوئی باہر ممالک کے ایجنٹ ہوں گے، یا پھر یہ واقعتاً بگلول پاگل ہیں، جاہل جنہیں کہا جاتا ہے، اور یا پھر یہ شیطان کے چیلے ہیں، اور کچھ نہیں ہے ان کے پلے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لوگ باز نہیں آتے، لوگ اصل تو لوگوں کی جہالت ہے نا، اللہ بھی ان لوگوں کو تھوڑی سمجھا رہا ہے، یعنی جنہیں پکارا جا رہا ہے اللہ ان کی نہیں پکڑ کر رہا، ان کا تو اللہ کو پتہ ہے برا انجام ہوگا، اللہ انہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے غلط کیا، انہوں نے اب اپنے عبادت کروائی، کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو جا رہے ہیں وہاں، اور لوگوں تم سمجھو وہ تو جو کر رہا ہے میں اسے عذاب دوں گا، فرعون کو عذاب ہوگا، لیکن جس نے فرعون کو خدا مانا
اللہ ان کو پکڑ رہا ہے کہ تم نے کس بات پہ مان لیا؟ اس بدبخت نے تو جو بدبختی کی تو کی۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ ذریعہ بنایا جا سکتا ہے زندوں کو، وہ بھی جو نیک ہوں، اس طرح کے لوگوں کو ہرگز ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں جو بندہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، بہت نیک تھا، انتہائی متقی، 40 سال 50 سال اس نے تہجد نہیں چھوڑی، وہ بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت نیکیاں کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا اتنا نیک کہ اس سے زیادہ آپ کو کوئی نیک نظر نہیں آتا، بہت نیک ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے ذریعے سے اللہ سے نہیں مانگ سکتے، چاہے اس کا مزار سونے سے بنا ہو، سونے کی دیواریں ہوں، چاندی کی اینٹیں لگی ہوں، جو مرضی ہو، آپ اس کو پکار سکتے نہیں، نہ ہی اس کے ذریعے سے اللہ کو پکار سکتے اور نہ ہی اسے پکار سکتے۔ ہاں ایک کام ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہو کہ اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرما۔ درباروں پہ جاؤ، یہاں جاؤ قبروں پر، اور جا کر ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی بخشش کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اب وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جو چیز آپ کے پاس ہے نا ابھی، وہ ہے وقت، وہ ہے دنیا جہاں عمل قبول ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو جو بندہ دنیا سے چلا گیا، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کے ذریعے مدد مانگی جا سکتی نہیں۔ یہاں ایک حدیث مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نیک عمل کا انسان وسیلہ پیش کر سکتا ہے اللہ کے سامنے۔ وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، صحیح بخاری میں تفصیل سے حدیث آتی ہے۔ غار میں جب وہ پھنسے تو آگے ایک بہت بڑا پتھر جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب انہوں نے بہت سوچا اور اس کے بعد کہا کہ ہم نہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال پیش کرتے ہیں، اپنا نیک عمل رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحمت کرے گا۔ تو ایک نے کہا اللہ تو جانتا ہے، ایک دن میں آیا اپنے گھر اور میں اپنے میرے بچے بھی بھوکے بیٹھے ہوئے تھے اور میرے والدین بھی بھوکے تھے، ماں باپ۔ تو کہتا ہے میں دودھ لے کر آیا، اور جب میں دودھ لایا تو میرے والدین سو چکے تھے اور میرے بچے بھوک سے بھلکتے رہے، لیکن میں والدین کے لیے کھڑا رہا دودھ لے کر کہ میرا والد یا میری والدہ یہ پی لیں۔ تو وہ سو گئے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں پوری رات کھڑا رہا اور میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، اور میں اپنے ماں باپ کے لیے، اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ جو میرا پوری رات کھڑا ہونا اپنے والدین کے لیے دودھ لے کر، یہ تیری رضا کے لیے تھا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا۔ تو اس طرح انسان اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح دوسرے نے اپنا ایک نیک عمل اللہ کے سامنے رکھا، پھر تیسرے نے رکھا، حتیٰ کہ وہ غار کا پتھر جس نے غار کا منہ بند کر دیا تھا وہ پورا کا پورا سائڈ پہ ہو گیا۔ تو یہاں میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں۔ کون کون سی بھائی؟ ایک تو نماز سے اور صبر سے اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور یہ دونوں کوئی بزرگ نہیں ہیں، یہ بھی عمل ہی ہیں، نیک اعمال ہیں۔ صبر بھی نیک عمل ہے اور نماز بھی نیک عمل۔ یا پھر کوئی اپنی نیکی اللہ کے سامنے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دنیا میں کسی ایسے بڑے مسئلے میں پھنس گئے جہاں آپ کو نکلنے کا حل نظر نہیں آ رہا، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اے اللہ میں نے فلاں موقع پر فلاں نیکی کی تھی، وہ تیرا اور میرا معاملہ تو اچھے سے جانتا ہے، میرا مقصد صرف تیری رضا تھا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے اور اگر تو سمجھتا ہے میں نے وہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے اس نیک عمل کے بدلے میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جو زندہ ہے، نیک ہے، متقی ہے، چاہے وہ والدین ہے یا کوئی اور نیک امام ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 ذریعے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ذریعہ نہیں ہے۔